السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ میں امید کرتا ہوں ہم لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، آپ لوگوں کی عافیت خیر ہی مطلوب ہے۔ ناظرین، آج کا ٹاپک بڑا مزیدار ہونے والا ہے، وہ یہ ہے کہ جو دیسی انڈے ہوتے ہیں اور جو فارمی انڈے ہوتے ہیں ان میں کیا فرق ہے، اور ان میں سے کون سے انڈے ہیں جو کیمیکل سے، دوائیوں کے ریزیڈیوز سے، ہیوی میٹل سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھا ناظرین، وقت کو ضائع نہیں کرتے، آ جاتے ہیں۔ اچھا ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں دیسی انڈے۔ دیسی انڈے کون سے ہیں؟ آپ گاؤں میں جاتے ہیں، دیہاتوں میں جاتے ہیں، وہاں آپ کے دوست احباب ہیں جنہوں نے مرغیاں رکھی ہیں، جو سارا دن باہر پھرتی رہتی ہیں، کچھ کیڑے مکوڑے کھاتی ہیں، وہ انہیں کوئی گندم کے دانے ڈال دیتے ہیں، کوئی جو کے دانے ڈال دیتے ہیں، کوئی بچی روٹی ڈال دیتے ہیں، کوئی چھلکے ڈال دیتے ہیں، وہ کھاتی ہیں۔ انہیں ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ کنٹری چکن ہے، کنٹری چکن ایگز ہیں، تو وہ انہیں ہم کہتے ہیں یہ دیسی انڈے ہے۔ تو فارمی انڈے کون سے ہیں؟ فارمی انڈے وہ ہیں جو لیئر باقاعدہ ایک میں کہتا ہوں کہ مرغیوں کی نسل جو بنائی گئی ہے وہ بہت زیادہ انڈے دیتی ہے، سفید رنگ کی ہوتی ہے، اس کے سفید رنگ کے انڈے ہیں جو ہمیں اوورآل ہر دکان پہ، ہر شاپ پہ، ہر بازار میں ہمیں مل رہے ہوتے ہیں، وہ انہیں ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ فارمی انڈے ہیں۔ اچھا ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ نیوٹریشن وائز کہ اس میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ ناظرین، دونوں انڈوں کی اگر ہم بات کریں نا تو تقریباً 50 سے 70 گرام تک ان کا وزن ہوتا ہے۔ دیسی انڈے تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کا 50-60 گرام تک وزن ہو جاتا ہے، فارمی انڈے تھوڑے بڑے بھی ہوتے ہیں، کچھ درمیانے سائز کے بھی ہوتے ہیں، تو میکسیمم 70 گرام تک وزن جاتا ہے۔ کیلریز بھی 50 سے 55 سے 80 تک جاتی ہیں، وہ بھی ان کے وزن پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ اگر خاص طور پہ میں بات کروں تو کاربوہائیڈریٹ نہ ہونے کے برابر ہے، فیٹ ہے، پروٹین ہے، وٹامنز میں اگر بات کروں وٹامن اے ہے، وٹامن ڈی ہے، B2 ہے، B5 ہے، B12 ہے۔ اگر میں منرلز کی بات کروں تو سورس آف پوٹاشیم ہے، کیلشیم ہے، میگنیشیم ہے، آئرن ہے، وہ دونوں میں موجود ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ نہیں موجود ہوتے، دونوں میں موجود ہوتے ہیں۔ ناظرین، تو پھر مین فرق کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ ناظرین، مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم دیہاتوں میں مرغیاں رکھتے ہیں ہم انہیں کوئی دوائیاں نہیں ڈال رہے ہوتے، وہ جسٹ آرگینک چیزیں ہیں، لیکن جو فارمی مرغی ہیں انہیں جو ویٹنری ڈاکٹر ہیں وہ باقاعدہ اینٹی بایوٹکس ڈال رہے ہوتے ہیں۔ وہ اینٹی بایوٹکس کیوں ڈال رہے ہوتے ہیں کہ یہ مر جائیں گے تو فائنینشیل لاس ہوگا، تو وہ اس کے لیے ریگولر انہیں اینٹی بایوٹک دے رہے ہیں، مختلف دوائیاں دے رہے ہیں، پھر ان کے جو ریزیڈیوز ہیں وہ انڈوں میں آ رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ جو انڈوں میں ریزیڈیوز آتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ہم انڈے کھاتے ہیں تو وہ میڈیسن ہمارے اندر آ جاتی ہے، جو ہمارے اندر آلریڈی کچھ جراثیم موجود ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، ریزسٹنس شو کرتے ہیں، وہ ہماری امیونٹی کو ویک کر دیتے ہیں، ان کی جو ریزسٹنس اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، بعد میں ہم بیمار ہوتے ہیں، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر ہمیں دوائیاں دیتے ہیں، ہمارے بچوں کو دوائیاں دیتے ہیں، بچوں کو دوائیوں کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وہ اثر اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ بیکٹیریا آلریڈی وہ دوائیاں تھوڑی تھوڑی لے چکا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کھلی ولی مجھے کوئی ٹینشن نہیں، آپ جو مرضی لینا لے لیں، پھر بچوں کو ہائی پوٹینسی کی دوائیاں دینی پڑتی ہیں، یہ مسئلہ ہے۔ اب بات ہوگی ہیوی میٹلز کی، وہ کیا ہے؟ ناظرین، یہ فیڈ کے اندر نا ہیوی میٹل جیسے آرسینک ہے وہ اس لیے ایڈ کرتے ہیں کہ ان کا میٹابولزم تیز ہو، ہاضمہ تیز ہو، یہ جلدی جلدی کھائیں، یہ جلدی وزن گین کریں، انڈے بڑے سائز کے ہوں، تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر ہمیں ہیوی میٹل جو ریزیڈیوز بھی ملتے ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ ناظرین، حل کوئی مشکل نہیں ہے۔ پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں، اس کا حل یہی ہے کہ گورنمنٹ کوئی ایسی پالیسی بنائے کہ اگر انہیں جو پرندوں کو میڈیسن دی ہے وہ انڈے ان دنوں میں یوز نہ کیے جائیں، لیکن ہماری سرکار چل جائے، یہی بڑی بات ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے تو ہم بالکل کوئی امید نہیں ہے۔ ہاں، دوسری بات جو آ جاتی ہے وہ کیا آ جاتی ہے؟ ناظرین، دوسری بات یہی ہے جو میں آپ کو امپورٹنٹ بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ دیسی انڈے کھائیں، بہت زبردست بات ہے۔ اور اگر آپ آ جاتے ہیں دوسری طرف، اگر فارمنگ آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے تو پھر میں آپ کو کہوں گا کہ کم کھائیں، کوئی ویک میں 1-2 سے زیادہ نہ کھائیں، اور کچے انڈے کی طرف بالکل نہ جائیں، پراپر اسے فل فرائی کریں، فل کوک کریں، تاکہ اس کے اندر جو کوئی میڈیسنز کے ہیں کچھ نہ کچھ تو وہ انفیکٹو ہوں گے، 100% تو نہیں ہوتے لیکن کچھ نہ کچھ فرق ضرور پڑے گا۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ کے کلیئر مائنڈ میں جو دیسی اور ولایتی انڈوں کے جو کسی قسم کا کوئی کنفیوژن تھی، کوئی سوال تھا، وہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اپنے ہوسٹ سمر گوندل کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔